یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور رئیس تھا۔ اس کے پاس زمین، جائیداد، دولت، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ لیکن چھوٹا بھائی بالکل اس کے برعکس تھا، بے حد غریب اور مفلس۔ اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ چھوٹے بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ محنتی ضرور تھا لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن وہ تھک ہار کر اپنی بیوی سے بولا کہ یہاں رہ کر ہم اور کتنی مصیبتیں سہیں گے، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ کمانے کو کوئی ذریعہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں کسی اور شہر جا کر روزگار تلاش کروں، شاید کوئی کام مل جائے اور ہمارے دن بھی بدل جائیں۔ اس کی بیوی چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بھی اس کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ دل تو اس کا بھی بھر آیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے اس کو رخصت کیا۔ شوہر نے ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد بیوی بالکل اکیلی رہ گئی۔ شروع کے دن جیسے تیسے کٹ گئے، مگر پھر حالات اور بگڑتے چلے گئے۔ گھر میں نہ روٹی تھی نہ کوئی سہارا، اور وہ عورت یہ سوچتی کہ یار اب میں کیا کروں، میرا شوہر بھی چلا گیا، اب تو صرف تو ہی ہے۔ آخرکار مجبوری میں وہاں سے اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر مایوسی اور لاچاری تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور روتے ہوئے بولی، بھائی جان، تمہارا بھائی تو شہر چلا گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پہننے کو، اب میں کہاں جاؤں، آپ ہی میرا آخری سہارا ہیں۔ بڑے بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھابھی ہے، اس سے گھر کا کام لے لیا کرو اور کھانے میں جو بچ جائے اسے دے دیا کرو، یہ وہی کھا لیا کرے گی۔ یوں وہ مجبور عورت ان کے گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، کھانا پکاتی اور گھر کا ہر کام کرتی۔ پھر بھی اس کے بڑے بھائی کی بیوی سے تانے دیتی، سخت باتیں سناتی اور بچا کچا کھانا اس کے سامنے رکھ دیتی۔ وہ عورت سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی۔ دل دکھتا ضرور تھا لیکن وہ صبر کرتی رہی۔ جو بھی بچا کچا کھانا ملتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرتی۔ دن بھر کام کرتی اور رات کو تھکن سے چور ہو کر چپکے چپکے روتی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا ہوتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو خیریت سے واپس بھیج دے۔ ایسے ہی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر اس کے شوہر کی کوئی خبر نہ آئی۔ ایک رات وہ بہت روتے روتے سو گئی۔ دل بہت غمگین تھا۔ نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک با پردہ اور با وقار بی بی تشریف لائی۔ ان کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اور ان کی آواز بہت نرم تھی۔ وہ اس عورت سے کہنے لگی، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت واپس آئے گا۔ تم باخلوص ہو کر 10 بیبیوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے شروع کرنا، اور جب تمہارا شوہر تم سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان پر 10 بیبیوں کی نیاز کر دینا۔ مومنہ نے ادب سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان 10 بیبیوں کے کیا نام ہیں جن کی میں نیاز دوں گی؟ وہ فرمانے لگی، میرا نام بی بی فاطمہ الزہرا ہے، میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور جو 9 بیبیاں ہیں وہ یہ ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور میری بیٹیاں حضرت زینب علیہ السلام، حضرت ام کلثوم علیہ السلام، حضرت فاطمہ کبریٰ علیہ السلام اور حضرت سکینہ علیہ السلام، جنہوں نے زندگی میں بہت مصیبتیں سہی لیکن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جو کوئی بھی ان بیبیوں کی تکلیف کو یاد کر کے سچے دل سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بی بی خواب سے غائب ہو گئی۔ جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اٹھی اور سیدھا اپنے محلے کی عورتوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں نے ایک عجیب اور روحانی خواب دیکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 دن تک 10 بیبیوں کی کہانی سناؤں۔ آؤ تم سب میرے پاس بیٹھو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگیں۔ مومنہ نے سچے دل سے
اور آنسوؤں کے ساتھ 10 بیویوں کی کہانی سنانی شروع کی۔ ہر روز وہ سناتی، غم سے، عشق سے، آنکھوں سے آنسو بہا کر سناتی۔ 9 دن گزر جانے کے بعد جب 10واں دن آیا اور سورج چمکا تو محلے کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، مومنہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور وہ بھی بہت سا مال و دولت لے کر آیا ہے۔ مومنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ فوراً اٹھی، پانی لیا، گھی، چینی اور آٹا منگوایا اور میٹھی روٹیوں کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنائے اور پورے دل سے 10 بیبیوں کی نیاز کر دی۔ پھر وہ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹنے گئی۔ سب نے بڑے ادب اور عزت سے وہ لڈو لیے اور اسے دعائیں دی۔ پھر وہ اپنی بابی کے پاس گئی، وہی جو اس سے سختی سے پیش آیا کرتی تھی۔ مومنہ نے ادب سے کہا کہ میں نے 10 بیبیوں کی کہانی سن کر دعا کی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے۔ یہ لڈو نیاز کے ہیں اور میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ مگر وہ مغرور عورت کہنے لگی، ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے، اور لڈو واپس کر دیے۔ مومنہ خاموشی سے وہ لڈو واپس لے آئی، دل میں ذرا بھی شکایت نہیں تھی۔ اس نے وہ لڈو خود کھا لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس مغرور عورت کا انجام کیا ہوا جس نے مومنہ کی خلوص سے دی ہوئی نیاز کو ٹھکرایا؟ رات کو جب وہ سوئی تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر صبح آنکھ کھلی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ دیکھا کہ اس کے دونوں بچے بے جان پڑے ہیں۔ وہ گھبرا کر چیخی، شور مچایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صرف بچے ہی نہیں، نہ برتن بچے، نہ کپڑے، نہ پیسے، جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بیوی اور اس کا شوہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پہلے تو خاموشی چھا گئی، پھر دونوں بیٹھ کر رونے لگے۔ اسی طرح دن کٹتے گئے، نہ کوئی مدد ملی، نہ کوئی آسرا۔ بھوک بڑھتی گئی، کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی۔ ایک دن بیوی نے تھکن سے نڈال ہو کر کہا، یا اللہ اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ شوہر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، چلو میری بہن کے گھر چلتے ہیں، شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے، میرا بہنوئی کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا۔ دونوں نے گھر کو تالا لگایا اور خالی ہاتھ نکل پڑے۔ ان کے پاس نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی سامان۔ دھوپ میں ننگے پاؤں پیدل چل رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، زمین گرم، تھکان حد سے زیادہ تھی۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، خون رسنے لگا، لیکن رک نہ سکے۔ کچھ دور جا کر ایک ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے کہا، یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، میں ہرے چنے توڑ کر لاتا ہوں اور تم کھا لینا اور پانی بھی پی لینا، تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ وہ کھیت میں چنے توڑنے کے لیے گیا اور بیوی کے ہاتھ میں رکھ جیسے ہی اس نے انہیں ہاتھ لگایا، وہ چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ گئی اور گھاس بن گئی۔ بیوی کے ہاتھوں میں صرف سوکھی پتیاں رہ گئیں۔ وہ حیران اور پریشان ہوئی۔ دونوں نے وہ گھاس وہیں پھینک دی اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ان کی حالت اور خراب ہو گئی۔ پھر راستے میں گنے کا کھیت آیا۔ گنے تازہ اور رس بھرے لگ رہے تھے۔ شوہر کو دیکھ کر امید بندھی، کہنے لگا، اب تو مجھ سے بھی چلا نہیں جا رہا، میں یہ گنے توڑ لاتا ہوں، تم کھا لینا، شاید کچھ جان میں جان آ جائے۔ وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا، بیوی کے ہاتھ میں دیے، مگر جیسے ہی بیوی نے گنے کو ہاتھ لگایا تو وہ فوراً سانپ بن گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور گنے وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ بھائی اور اس کی بیوی چلتے چلتے آخرکار اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ بہن نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو فوراً پلنگ بچھا دیا تاکہ وہ دونوں تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ گھر میں اس وقت کھانا بن چکا تھا اور سب لوگ کھا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد بہن کو یاد آیا کہ بھائی اور بھابھی کے لیے کھانے کا انتظام تو کیا ہی نہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا، دیکھو اگر کھانے میں کچھ بچا ہو تو میرے بھائی اور بھابھی کو دے دو۔ نوکر نے برتن دیکھے، جو کچھ بچا تھا اسے اکٹھا کیا اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں کئی دن کے بھوکے تھے، کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اللہ نے کئی دن بعد ہمیں کچھ کھانے کو دیا ہے تو اس کا شکر کرو۔ بیوی نے جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگایا تو فوراً بول اٹھی، یہ کھانا تو سڑ گیا ہے۔ وہ دونوں حیران ہو گئے، انہوں نے سر پکڑ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ بھوک کے مارے کچھ کھا نہ سکے اور خاموشی سے سو گئے۔ رات ویسے ہی گزر گئی۔ اگلے دن صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں ایک قریب ایک بادشاہ ہے جو میرا پرانا دوست ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کی گھڑی میں وہ ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں بادشاہ کے محل پہنچے۔ دربان نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور ایک مزدور اور عورت آپ سے ملنے آئے ہیں، دونوں کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ مرد کہتا ہے کہ بادشاہ سے کہنا کہ میں اس کا پرانا جاننے والا ہوں،
اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو فوراً حکم دیا کہ انہیں اندر بلاؤ۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر پہنچے تو بادشاہ نے اس آدمی کو پہچان لیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کرو، آرام کرنے دو۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہمارے مہمانوں کے لیے 7 رنگ کا کھانا تیار کرو۔ بادشاہ کے حکم پر 7 قسم کے پکوان ان کے سامنے پروسے گئے۔ شوہر نے جب یہ دیکھا تو خوشی سے بیوی سے کہہ اٹھا، دیکھو اللہ نے پھر سے ہمارے لیے نعمت بھیج دی ہے۔ بیوی نے ہاتھ دھوئے اور چپ چاپ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیوی نے ایک برتن کو ہاتھ لگایا تو وہ کھانا سڑ گیا اور اس میں سے کیڑے نکلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے ایک اور برتن کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سڑ گیا۔ جس برتن کو وہ ہاتھ لگاتی سب کے سب سڑ جاتے اور ان میں سے بدبو آنے لگتی۔ اس کا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے تو تازہ کھانا بیچا ہے اور اب یہ اس حالت میں کیسے ہو گیا؟ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے ہم نے جادو ٹونا کر دیا۔ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ گھبراہٹ میں انہوں نے وہ سارا کھانا اکٹھا کیا اور محل سے باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔ پھر نوکروں کو برتن لوٹاتے ہوئے کہا کہ لے جاؤ یہ برتن واپس کر دو۔ اس کی بیوی بہت گھبرا گئی، وہ چپ چاپ محل کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ کی بیٹی غسل کے لیے جانے لگی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے بھی کہا کہ میں بھی غسل کر لیتی ہوں۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے دونوں نے اپنے قیمتی زیورات، بادشاہ کی بیٹی نے اپنا قیمتی چندن کا ہار اتارا اور ایک لکڑی کی کانٹی پر ٹانگ دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے بھی اپنا ہار وہیں پاس میں ٹانگ دیا۔ جیسے ہی ہار کانٹی پر ٹانگا گیا، اس کانٹی نے ہار کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی بہت حیران ہو گئی۔ یہ سارا منظر وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اپنے شوہر کے پاس آئی اور بولی خدا خیر کرے، بہت عجیب بات ہو گئی ہے۔ شوہر نے فوراً پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو بیوی نے سارا واقعہ سنایا اور کہا مجھے ڈر ہے کہیں بادشاہ اس پورے حادثے کا الزام ہم پر نہ ڈال دے، چلو جلدی یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ شوہر نے بھی سوچا اگر الزام آیا تو ہمیں قید یا سزا ہو سکتی ہے، اس لیے دونوں وہاں سے چپ چاپ نکل پڑے۔ بنا کسی کو بتائے چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ شوہر نے خاموشی سے بیوی سے کہا پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب اور مصیبت نازل ہوئی ہے۔ بیوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے کہنے لگی مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے۔ شوہر نے حیرانی سے کہا اے کمبخت، تجھ سے کیا ایسا گناہ ہوا ہے اور تو نے اب تک یہ بات چھپائی کیوں رکھی؟ جلدی سے بتا۔ بیوی نے ایک گہری آہ بھری اور کہنا شروع کیا جب تمہارا بھائی پردیس چلا گیا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی، دن رات تنگی اور انتظار میں وقت گزارتی تھی۔ ایک رات اسے خواب میں ایک نقاب پوش بیوی نظر آئی۔ وہ فرمانے لگی 10 بیویوں کی کہانی سنو اور 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو، جمعرات سے شروع کرنا، انشاءاللہ تمہارا شوہر 10ویں دن واپس آ جائے گا۔ تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن سے وہ کہانی سننی شروع کی اور جیسے ہی 10واں دن آیا تو تمہارا بھائی مال و دولت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس نے خوشی سے غسل کیا، میٹھی روٹی بنائی اور اس کا ملیدہ تیار کیا اور 10 لڈو بنائے، پھر پورے دل سے 10 بیویوں کی نیاز کر دی۔ اس نے وہ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹے اور ایک لڈو میرے لیے بھی لائی، کہنے لگی یہ نیاز کا لڈو ہے، برکت کے لیے ہے، مگر میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا اور سخت الفاظ کہے، بس مجھ سے یہی گناہ ہوا تھا۔ اور اسی دن سے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں اترنا شروع ہو گئی۔ شوہر نے یہ سب کچھ سن کر افسوس سے کہا کمبخت، تو نے اتنی بڑی برکت کو ٹھکرا دیا اور وہ بھی گھمنڈ سے۔ فوراً جاؤ وضو کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، شاید ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ بیوی نے فوراً نہر پر جا کر وضو کیا اور سجدے میں گر کر روتی اور آہزاری کے ساتھ دعا مانگنے لگی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد فرمائیے۔ شوہر نے آہ بھر کر کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس چیز پر نیاز دلوائیں؟ یہ سن کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہر کے کنارے گئی،
زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور دل سے نیت کر کے 10 چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیے اور کہنے لگی ہے 10 بیبیوں میں نادم ہوں اور دل سے یہ نیاز پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کی فریاد کرتی ہوں۔ پھر اس نے ان 10 لڈوؤں پر 10 بیبیوں کی نیت سے نیاز دلوائی۔ اتنے میں ایک عجیب و غریب منظر پیش آیا، وہ ریت کے لڈو چمکنے لگے اور موتیوں جیسے ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے اور روتے ہوئے درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر شوہر نے 5 لڈو کھائے، بیوی نے بھی 5 لڈو کھائے اور ساتھ میں پانی پیا۔ دونوں نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا چلو اب دیر مت کرو، لگتا ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی، تو اب واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ جب دونوں گھر واپس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا گھر بالکل اپنی اصل حالت میں تھا۔ بچے صحیح سلامت تھے اور گھر کے نوکر کاموں میں مصروف تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا تو خوشی سے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ ماں باپ نے جب اپنی اولاد کو زندہ اور خیریت سے دیکھا تو سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دونوں نے بلند آواز میں درود پاک کے نعرے بلند کیا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مومنوں اور مومنات کی خطائیں معاف فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو لوگ کسی نیک مقصد میں کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔